ایگریمنٹ آف حدیبیہ، اس کا کیا اس کا نچوڑ ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام نے نبی کریم اور ان کے قافلے کا راستہ روکا کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے اور واپس جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، ان کے عظیم ساتھی تھے، وہ طیش میں آئے کہ ہم آگے جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں پر ایگریمنٹ کروں گا اور ہم واپس جائیں گے۔ معاہدہ ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مدینہ منورہ، اور 2 سال بعد فتح مبین ہوئی اور مکہ فتح ہوا، اور وہ لوگ جو بدترین مخالف تھے وہ بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم سے غلطی ہوئی، آپ میں تحمل، برداشت، بھائی چارہ، باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا جو آپ کا جو پیغام ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہماری جو سوچ تھی اور ہمارا جو سرداری جو ایٹیچیوڈ تھا، ٹرائبل ہمارا جو ایٹیچیوڈ تھا، اس کے آگے بالکل پیل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فروغ دیں، جو کہ تمام مذاہب، اگر آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ، جن کو ہم سب اللہ کے نبی مانتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، امن، بھائی چارہ اور باہمی جو تعلقات کو فروغ دیں، تحمل اور برداشت، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو اگر ہم دوبارہ ریوائیو کریں گے تو پاکستان کا معاشرہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو جنوبی پنجاب کے جو عظیم شاعر تھے، ان کا جو یہاں پر کلام پڑھا گیا بہت اچھے سر میں، میں ان کو شاباش دیتا ہوں، ان کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم رفاہی مملکت بنائے جس میں تمام مکاتب فکر، تمام مذاہب کے لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کریں۔ آئیے آج ہم اس دن اس کا عہد کریں اور عملی میدان میں عملی ثبوت دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔